اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس ذبح کرنا نہ عقل مندی ہے نہ دانش مندی ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لوگ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے دوسروں کو بہت بڑا نقصان دے دیتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے جب یہ اعلان کیا کہ 65,000 مساجد کے ائمہ کرام یا علماء کرام کو وہ ماہانہ 25,000 روپے وظیفہ دیں گے، تو اس کے بعد بہت سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے کم از کم مساجد کے جو علماء ہیں، جو لوگ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں، ان کے لیے کم از کم کسی حکومت نے یہ عام قدم اٹھایا۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جب یہ اعلان کیا تھا اور وظیفہ مقرر کیا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے، ہمارے سمیت بہت سے لوگوں نے اسے ایک تاریخ ساز اور عہد ساز قدم قرار دیا تھا، اور عمران خان کو لوگوں نے کریڈٹ دیا تھا، خراج تحسین پیش کی تھی کہ عمران خان نے عملی طور پر، ان کی گورنمنٹ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ نعروں سے کام نہیں لیتے، نہ وہ اسلام کا نعرہ لگا کر ان کی منزل اسلام آباد ہے، بلکہ انہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کی خدمت کی، علماء کرام کی خدمت کی۔ اور اب جب کہ پنجاب میں یہ کچھ ہوا ہے تو اس کی بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے۔ 25,000 روپے ایک اچھی خاصی رقم ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں علماء کرام کی تنخواہیں 25، 30 یا 35,000 روپے ہوتی ہیں۔ ان 25-30 ہزار روپے میں ایک عالم دین جس کے 5-6 بچے بھی ہیں، پوری فیملی ہو، بچوں کو پڑھانا بھی ہو، دیگر ضروریات پوری کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایسے میں اگر کوئی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے 25,000 روپے ایڈیشنل کے، تو یہ ان کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک انسینٹو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک فائدہ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا، غلط ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور بے جا تنقید اس پہ کر رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے یقینی طور پر جو ہے وہ منفی اور نیگیٹو پیغام جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے امیر، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، اور ان کی باتیں بڑی نپی تلی ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ روز جب انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس اعلان کو مسترد کرتے ہیں، علماء کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے علماء کا وظیفہ مقرر کیا تھا، تو اس وقت آپ کی خاموشی یا اس حوالے سے اگر کوئی بیان تھا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء کو خریدنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ علماء کی معاشی مشکلات کم کرنے کی، آپ اسے ایک صحیح کہہ سکتے ہیں، ایک کوشش کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ملکی لیول کے آدمی ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کا بیان جو ہے کم از کم ہمارے لیے بڑا تعجب خیز تھا، حیران کن تھا کہ ایسا بیان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ علماء کے بھی امیر ہیں، عام لوگوں میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر ان کی بڑی عزت کرتی ہیں، اور یہ جو بیان دیا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یقینی طور پر ان کے اس بیان سے بہت سے علماء کرام کو دھچکا پہنچا ہے، دھچکا لگا ہے، اور اس کا کسی نہ کسی سٹیج پر مولانا کو الیکشن کمپین میں یا کہیں نہ کہیں ان کی جماعت کو اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ اور کچھ ہمارے صافی بھائی ہیں وہ بھی بلا جواز تنقید کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے یہ سلسلہ خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا 2018 سے 22 کے درمیان، تو اس وقت اسے ایک تاریخ ساز اور انقلابی منصوبہ کہا گیا تھا، اور بہت سے یوٹیوبر جو ہیں جو PTI کی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اسے ایک عہد ساز اور سنگ میل قرار دیا تھا، ایک انقلابی منصوبہ قرار دیا تھا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ زبردست منصوبہ تھا۔ لیکن آج وہی یوٹیوبر، وہی وہ صحافی جو ہیں وہ اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں تعمیری سوچنا ہوگا، ہمیں تعمیری صحافت کرنا ہوگی، ہمیں ہر کام تعمیری کرنا ہوگا۔ اگر PTI اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر مریم نواز اچھا کام کرتی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مہذب ملکوں میں یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا کام بھی کرے، لیکن وہ آدمی اگر ہمیں پسند نہ ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اچھے کام کا بھی کریڈٹ نہیں دیتے۔ یہاں پاکستان میں صحافیوں کا المیہ یہ ہے، بہت سے صحافی، بہت سے کیا 80% صحافی جو ہیں وہ خواہش کو خبر بناتے ہیں،
صحافت میں کہیں بھی خواہش خبر نہیں بنتی، بلکہ خبر خبر ہوتی ہے۔ خبر جو اصل ہوتی ہے وہی خبر آگے جانی چاہیے۔ جب آپ اپنی خواہشات ان میں ڈال دیتے ہیں تو پھر چیزیں نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت اس ملک کا المیہ یہ کہ یہاں پر پاپولر جرنلزم کے نام پر ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، ہم حقائق کو توڑ مروڑ کر، حقائق کو مسخ کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہم خبر دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پہلے صحافی اپنی خواہش کے مطابق خبر دیتے تھے یا دے رہے ہیں، اب یہ ہے کہ پاپولر جرنلزم کے نام پر اب ہم نے لوگوں کی خواہشات کو دیکھ کر خبریں ہم دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پنجاب کی حکومت اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کا اگر ہم اس کو کریڈٹ نہ دیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ بہرحال علماء کرام کو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، اگر جہاں بھی 10,000 15,000 20,000 یا 25,000 روپے جتنا بھی وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، انقلابی قدم ہے۔ ہم سب کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے